اسی لیے معصوم فرماتے ہیں یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج و زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن 9 حصے ایمان کے خدمت خلق میں آتا ہے۔ اگر نماز پڑھتا رہا پر کسی مومن کا دل دکھایا، اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر روزے رکھتا رہا لیکن روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، کسی نے کہا مولانا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر عبادت کا فلسفہ ہے۔ آپ جو بھی عبادت کرتے ہو وہ عبادت سیلف سرکل کے لیے نہیں ہوتی، صرف میرے فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ عبادت جس کا صرف مجھے فائدہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ کام کی ہے جس کا فائدہ مجھے بھی ہو اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ چند ہی مہینوں میں ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے۔ اب آپ فلسفہ سمجھیے، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا فلسفہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی فلسفی، ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کا فلسفہ۔ آج یہ تشیع کے اندر نظریاتی اختلاف، لوگوں کو شہادت کے فلسفے کا نہیں پتہ، لوگوں کو عزاداری کہتے ہیں مولانا فلسفہ چھوڑ دیجئے، بس ظاہری عبادت کر دیجئے۔ ارے ظاہری عبادت تو شیطان نے بھی کی تھی، ظاہری سجدے تو شیطان نے بھی کیے تھے، ظاہری عبادت تو ابن ملجم نے بھی کی تھی۔ بارہا مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، بہترین قاری قرآن تھا۔ جب ایران مسلمان بنا تو اہل فارس نے خط لکھا عمر کو کہ جناب عمر ہمیں کوئی قاری قرآن بھیجیے۔ کہتے عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری، قرأت ایسی جب قرآن پڑھتا تو گلیوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، رقت اتنی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ آواز کا اچھا ہونا کسی کی تقوی کی نشانی نہیں ہے، آواز کا بہتر ہونا انسان کے عمل کی نشانی نہیں ہے۔ اور یہی ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین بنا۔ تو میرے عزیز اصل کیا چیز ہے؟ فلسفہ عبادت۔ ہم عزاداری کریں پر فلسفے کا پتہ نہ ہو، مجلسیں پڑھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، روزہ رکھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، جھولا اور زلجنا نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو۔ جب تک عزاداری کا فلسفہ، یعنی یہ عزاداری جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہیں دیتی، یہ مجلس جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہ پہنچائے، یہ چیزیں جب تک قوم امت کو واحد نہ کریں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے اندر اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بت شاعر اللہ، آپ لاکھ حج کرو لیکن طواف کے فلسفے کو نہ سمجھو۔ یہاں سے جاؤ شیطان کو کنکر مار کے آؤ اور شیطان بھی ہنسے کہ خود شیطان مجھے آ کے شیطانی کے کنکر مار رہا ہے۔ یہ فلسفہ ہے کہ کنکر کیوں مار رہے ہو؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر شیطان صفت بنو گے مرنے کے بعد برزخ میں اسی طرح تجھے پتھر ماروں گا، یہ شیطان کی سزا ہے۔ اور اگر تو بھی شیطان بن گیا تیری سزا بھی یہ ہے۔ ارے 7 چکر لگاتے ہو ایک پتھر کے گھر کے۔ ہندو بھی پوچھ سکتا ہے نا کہ میں بت پرس بنا، بت کس کا؟ پتھر کا۔ اور ہم جتنے بھی اعمال حج ہیں سارا پتھر ہے بیچ میں۔ طواف کرو پتھر کا گھر، حجر اسود چومو پتھر کا، صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑو، دونوں پہاڑیاں پتھر کی۔ ہندو پوچھے گا نا میں کافر بنا، تو مسلم بنا، اور تمہاری ساری عبادتیں پتھروں کے چکر میں۔ کعبہ پتھر کا، حجر اسود پتھر کا، سعی و صفا و مروہ پتھر کی، غار ہرا جاتے ہو وہ بھی پتھر کا۔ شیعہ تو ایک قدم اور آگے، ہم تو کربلا جائیں چاندی بھی چومیں، ہم سونا بھی چومیں، لکڑی کا جھولا بنائیں وہ بھی چومیں، لکڑی کا علم بنائیں وہ بھی چومیں۔ بھائی جب تک فلسفہ بیچ میں نہیں تو بت پرستی ہے۔ فلسفہ نکالو گے تو ہم بھی بت پرست ہیں۔ اگر صرف مکے جا رہے ہو کعبے کے لیے تو بت پرست ہو، صفا و مروہ کے لیے تو بت پرست ہو۔ اگر علم کا فلسفہ پتہ نہیں تو لکڑی پرست ہو۔ اگر جھولے کا فلسفہ پتہ نہیں، ہر چیز فلسفے پہ چلتی ہے۔ جب انسان فلسفے کو نہ سمجھے، روزہ رکھو فلسفے کا پتہ نہیں، نماز پڑھو فلسفے کا پتہ نہیں، پھر یہ صرف ٹکر ہیں۔ سجدہ بھی کرو تو سجدگاہ پہ وہ کیا، وہ بھی پتھر، لکڑی پہ کرو وہ بھی کیا، ساری چیزیں جمادات ہیں، فلسفے کا پتہ نہیں۔ ہم طواف خانہ خدا کرتے ہیں اس پتھر کی وجہ سے نہیں، اس خدا کی وجہ سے۔ ہم سعی و صفا و مروہ کرتے ہیں کس کی یاد میں؟ ابراہیم کی یاد میں، جناب ہاجرہ کی یاد میں، جناب اسماعیل کی یاد میں۔ یاد اسماعیل اور ہاجرہ کیوں ہے؟
कुर्बानी किस वजह से दी थी? अल्लाह की वजह से। असलन कुछ शायर अल्लाह क्यों बनता है? सूरह शम्स अल्लाह कहता है नाक़त अल्लाह सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बू फ़अक़रू फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। परवरदिगारा इतनी ऊँटनियां ईद कुर्बान पे काटी जाती हैं, सजा नहीं सवाब मिलता है। एक ऊँटनी कटी, अल्लाह कहता है इनको नहीं पता कि मैं कितनी सजा दूंगा, इनको नहीं पता मैं कितना शदीद अजाब करूंगा। खुदाया हम इतनी ऊँटनियां काटते हैं, सवाब एक ऊँटनी कटी अजाब का। ये आम है, वो खास है, उसके अंदर याद खुदा है, वो ऊँटनी याद खुदा दिलाती है। तो अगर सही और सफा व मरवा कर रहे हैं पहाड़ियों की वजह से नहीं, इब्राहिम की याद की वजह से, इस्माइल की याद की वजह से। कौन इब्राहिम? वो इब्राहिम जिसने अल्लाह की इताअत के लिए कभी आग में फेंका गया, अल्लाह की इताअत के लिए अपनी ज़ौजा और अपने नौमौलूद बच्चे को एक ऐसी जमीन पे छोड़ के गया जो जमीन जी जरा थी, ना जहां पे फसल होती थी, ना जहां पे पानी था। अजीब तारीख अंबिया जब आप पढ़ेंगे, हजरत इब्राहिम का बहुत बड़ा किरदार है। जनाब हाजरा फरमाती हैं आखिर तक सोचती रही, एक बार तो मुड़ के देखेगा अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, लेकिन कहीं यहाँ छोड़ के इब्राहिम चले गए। एक बार भी इब्राहिम ने मुड़ के नहीं देखा। और वही इब्राहिम 14-15 साल के बाद वापस आया, बेटा जवान हो गया। जब दरवाजे पर आया तो बेटे ने पहचाना नहीं। अब इंतजार करें, अभी अम्मा आने वाली हैं। जब हाजरा आती हैं इब्राहिम को पहचानती हैं। पहली रात अपने बेटे से मिले हैं, रात को सोते हैं, फिर ख्वाब के आलम में देखते हैं कि अपने इसी बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ये सारे आमाल हज इब्राहिम और इस्माइल से हैं। ये कौन है इब्राहिम और इस्माइल? ये अजदाद हुसैन इब्न अली हैं, ये अजदाद अमीरुल मोमिनीन हैं। ये नस्ल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चलती है तो इस्माइल से चलती है। फिर ख्वाब में हुक्म खुदा नहीं, हुक्म है तो 100%, ख्वाब है तो शक की गुंजाइश है। और शैतान ने इसी में इब्राहिम को ये कहना चाहा कि ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब है। इब्राहिम जानते थे मैं नबी हूं, और नबी के ख्वाब में शैतान नहीं आया करता। नबी के ख्वाब सच्चे होते हैं। बाप इब्राहिम जैसा, बेटा इस्माइल जैसा। और बेटे ने कहा कि बाबा जब देखा है तो देरी कैसी, छुरी गले पे चला दीजिए। कहते हैं आंखों पे पट्टी बांधी, हाथों में रस्सियां बांधी। अजीब है, बाज लोग समझते हैं कि इब्राहिम ने छुरी नहीं चलाई थी। अगर छुरी न चलाते तो कमाल न होता। कमाल इब्राहिम ये था कि इम्तिहान इलाही को पास करते, गला कटता तो इब्राहिम पास होते। छुरी चलाई तभी आप सुनते हैं जब इस्माइल वापस आए तो गले पे छुरी के निशान थे। तभी जनाबे हाजरा देख के रो पड़ी कि तुमने मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाई है। कहते हैं जब छुरी चलाते थे चली, लेकिन गला काटा कटा नहीं। दोबारा छुरी चलाई, गला नहीं कटा। तीसरी बार कहते जलाल में आ गए इब्राहिम, और इब्राहिम ने छुरी को पत्थर पे मारा। कहे छुरी नाफरमानी क्यों कर रही हो? अल्लाह का हुक्म है कि बेटे का गला काटूं। कहते बेज़बा छुरी से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं? खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो।